اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ پروگرام یسرنا القرآن کے ساتھ آپ کی میزبان ام حسن آپ کے سامنے حاضر۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے آغاز میں کچھ بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گی کہ مالک کائنات نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے ساتھ ہی خلیفۃ الارض کی ذمہ داری بھی ہمارے ہی کندھوں پر ڈال دی گئی۔ اس ذمہ داری کے نبھانے کے لیے رب تعالیٰ نے ہمیں سید الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول پاک عطا کیے اور ان کے ساتھ انتہائی بہترین کلام جسے ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں وہ تحفتاً ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کی یہ عظیم کتاب کہ جو دلوں کو گرماتی ہے، جو زندگیوں میں انقلاب پیدا کرتی ہے، جو معاشروں کو سدھارتی ہے، جو دنیا میں بھی فلاح کا باعث بنتی ہے اور آخرت میں نجات اور عظیم ترین کامیابیوں کی نوید سناتی ہے۔ اس کلام کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کے بہت طرح کے اثرات انسانی زندگی کے اوپر نمایاں نظر آتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت دلوں کو سکون عطا کرتی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا صرف سرور و کیف کا پا لینا، کیا یہ صرف ہمارے لیے کافی ہو جائے گا؟ یا بعض اوقات ہم انسان یہ سمجھتے ہیں کہ کلام پاک سے ہم ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں حاصل کر لیں گے، پھر جب تلاوت کریں گے تو اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہو لیں گی۔ اس لیے کہ یہ کتاب ہے ہی ایسی چیز کہ جس کی ہر ادا سے، جس کے ہر زاویے سے، جس کے ہر طریقے پر سوچنے اور عمل کرنے سے انسان رب تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہو لیتی ہیں، زندگی کی راہیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا صرف اس کی تلاوت کر لینا ہمارے لیے کافی ہوگا، یا اس سے صرف شوق و مستی اور انسان اپنے آپ کو ایک وجد آفرین اس لمحات میں گم کر لینا کیا ہمارے لیے کافی ہوگا کہ جب ہم کوئی بہت ہی خوبصورت آواز میں اس تلاوت کو سنتے ہیں تو ہم پر ایسی وجد کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے، یا جب ہم خود دل کے گہرائی سے ڈوب کر ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت ہی ایسا مزہ پا لیتے ہیں کہ جو الفاظ میں بیان کرنے سے باہر ہے۔ یہی کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، ہرگز نہیں انسان کے لیے مگر اتنا ہی کہ جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ پھر ایک اور آیت میں بھی اللہ تعالیٰ جب ہمیں عمل کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں تو اس کا ذکر علامہ اقبال نے بھی اس شعر میں یوں کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پھر ایک اور جگہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے اعمال کے سبب خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ کلام تو ہماری رہنمائی اس طرف کر رہا ہے کہ جس میں یہ زندگی ہمیں عمل کی صورت میں بدلنا ہوگی، جس میں صرف زبان سے اقرار کر لینا، زبان سے ان آیات کی تلاوت کر لینا، ان کا ورد کر لینا، ان صورتوں کی دہرائی کر دینا کافی نہ ہوگا، بلکہ اس کی ہر آیت ہمارے لیے اللہ کے حکم کا درجہ رکھتی ہے اور اس میں ڈو اینڈ ڈونٹ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں کہ کیا کرنا ہوگا اور کس چیز کو چھوڑنا ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے ایمان لانے والے بندوں کو بہت ساری خوشخبریاں سناتے ہیں، اور یہ دیکھیے کہ کلام پاک میں جہاں رب ہمیں ایمان والوں کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں تو اس کے اگلے ہی لمحے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے۔
پھر رب تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت جو بھی ہم میں سے عمل صالح کرے گا تو اللہ کہتے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو ایک بڑی خوشگوار پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے۔ مطلب یہ کہ تذکیر و تانیث کی تخصیص کیے بغیر اللہ تو صرف عمل کو دیکھے گا، اللہ تو ایمان لانے کے بعد ہمارے عمل کی جانچ فرمائے گا اور اس کے مطابق ہمارے لیے فیصلے تیار کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا آج میں یہ آپ کو باور کرانا چاہتی ہوں کہ محض اس کی تلاوت کر لینا، محض اللہ پر ایمان لے آنا، محض اللہ کی کتاب پر ایمان لے آنا ہمارے لیے سود مند نہ رہے گا، بلکہ یہ تو ایک صرف پہلا قدم ہے کہ جیسے ہم جب سیڑھی پر چڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں بہرحال منزل پر پہنچ کے دم لینا ہوتا ہے۔ تو قرآن کے جو حقوق بار بار بتائے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، اس کا پہلا حق تلاوت ہے، پھر اس سے آگے اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو آگے پہنچانا، یہ سب اس کے بعد کی سیڑھیاں ہیں، اور ان کے آگے جب تک ہم نہیں چلیں گے تو کامیابی حاصل نہ کر پائیں گے۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جس طرح اللہ کے کلام کی تلاوت ہمارے دلوں کو سکون عطا کرتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے کلام کے اوپر جب ہم عمل پیرا ہوتے ہیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نعمتاً اطمینان بخش زندگی عطا کر دیتے ہیں، اور ایسے فرد کی زندگی جو قرآن کی روشنی میں گزر رہی ہو، اور اس کے مقابلے میں وہ دوسرا فرد کہ جو قرآن سے جڑا ہی نہ ہو، جو قرآن کے حکموں کو جانتا ہی نہ ہو، ان دونوں کی زندگی میں یکسر اختلاف نظر آئے گا۔ اور پھر دیکھیں کہ جب اس قرآن کو ہم اپنی زندگیوں میں چھوڑ دیتے ہیں تو قیامت کے دن پھر یہی قرآن اللہ سے فریاد کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ اللہ تیرے بندوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، حالانکہ ہم نے اس کلام کو نہیں چھوڑا۔ یہ رب تعالیٰ کا کلام ہم سب کے گھروں میں موجود ہے، ہمارے موبائلز میں موجود ہے، ہمارے دفاتر، ہمارے مساجد میں موجود ہے، اس کے پڑھنے والے بھی موجود ہیں، اسے ہم طاقوں میں خوبصورت غلافوں میں سنبھال کر بھی رکھتے ہیں، خوشبوؤں سے معطر بھی رکھتے ہیں، تو پھر کیوں ایسا کہا جائے گا کہ ہم نے اسے چھوڑ دیا تھا؟ تو دراصل اس کا چھوڑنا یہی ہوگا کہ جب میں اور آپ اس کے حکموں کو چھوڑیں گے تو پھر یہ قرآن قیامت کے دن اللہ سے فریاد کرے گا کہ اللہ تیرے بندوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کو اس مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے کوئی مریض ہو اور وہ ڈاکٹر کے پاس جب دوا لینے جائے اور جب ڈاکٹر اسے کوئی نسخہ لکھ کر دیں اور اس نسخے کے لکھنے کے بعد پھر وہ پیشنٹ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے، وہ گھر جائے، وہ یا تو اس کو صبح دوپہر شام 3 ٹائم اس نسخے کا ورد شروع کر دے، یا اس کو گلے میں لٹکا لے، یا پھر اس کو پانی میں کھول کر پی لے، یا پھر اپنے گھر کی کسی دیوار پر آویزاں کر دے۔ تو کون ایسا شخص ہوگا جو ایسے بیمار کو نہ سمجھ، بے وقوف، نادان نہ کہے؟ لیکن معذرت کے ساتھ اللہ ہم سب کو معاف کرے، اللہ کے کلام کے ساتھ شب و روز ہم ایسا ہی سلوک ہوتے دیکھتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی انسان خود کو نہ سمجھ کہنے پر تیار نہیں۔ ہماری عقل مندی اسی میں ہوگی کہ اس کلام کو کھولیں گے، جیسے نسخے کے ہم ان ہدایات کے اوپر مینو انچ عمل کرتے ہیں کہ وہی میڈیسن استعمال کرنی ہے، اسی وقت میں استعمال کرنی ہے، پھر وہ جو پرہیز بتایا ہوگا وہ بھی کرنا ہے، اگر کوئی ٹیسٹ ہے تو وہ بھی کرانا ہوں گے، پھر دوبارہ سے ڈاکٹر سے رجوع بھی کرنا ہوگا۔ تو بعینہ ہی اللہ کے کلام کو بھی ہمیں ایسے ہی پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، پھر جہاں رکنے کا حکم آئے وہاں رکنا ہوگا، جہاں چلنے کا حکم آئے وہاں چلنا ہوگا، جہاں رب تعالیٰ کہے تم کھڑے ہو جاؤ، جہاں تم اللہ کہے اب تم جھک جاؤ، تو وہی سب کچھ جب ہم کریں گے تو پھر یہ نسخہ کیمیا ہمیں شفا عطا کرے گا انشاءاللہ، اور وہ روحانی کیفیات میں تبدیلی دراصل ہماری زندگیوں کو اطمینان سے بھر دے گی اور ہم سکون حاصل کر سکیں گے۔ پھر جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری،
پھر یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے گھروں سے، ہمارے حجروں سے نکل کر ہم مسلمانوں کو میدان عمل میں نکال لائے گا، اور دنیا بھر کے سامنے ہم اللہ کے کلام کو رکھ سکیں گے۔ ایک اور بات یہاں، جو ہمارا نفس اور جو دنیا بھر کے لوگ یہ سمجھانا چاہتے ہیں یا ہمیں باور کراتے ہیں کہ قرآن کے احکامات پر عمل تو انتہائی مشکل ہے، یہ صرف شیطان کی دلیلیں ہیں اور نفس کی لغزشیں ہیں۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے، جب اللہ کے کلام سے محبت ہوتی ہے، جب ہم خود کو بدلنا چاہتے ہیں، تو یقین مانیے اللہ کے کلام میں ایسا کوئی حکم نہیں پایا جاتا جس پر عمل کرنا ناممکن ہو، کیونکہ وہ رب تعالیٰ جس نے انسان کو تخلیق کیا وہ خوب جانتا ہے کہ انسان کے پاس کیا اختیارات ہیں، کیا صلاحیتیں ہیں، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں کر سکتا، اور رب تعالیٰ نے یہ احکامات انسانوں کے لیے ہی نازل فرمائے ہیں، اور اللہ کے بے شمار بندے ایسے گزر چلے کہ جنہوں نے اس کے اوپر عمل کیا اور اپنی زندگیوں کو سنوارا اور اپنی آخرت کی راہوں کو کامیابیوں سے مزین کر لیا۔ ناظرین، اس وقت ہم لیں گے چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد اپنے سبق کی طرف آئیں گے۔ وقفے کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ان لوگوں کی جو علم نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جانوروں سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے لیے ایک اور مثال پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں یہ لوگ کیسے ہیں؟ صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ بہرے بھی ہیں، وہ گونگے بھی ہیں اور وہ اندھے بھی ہیں، استغفر اللہ، کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی ہم یہ پڑھ چکے کہ جو لوگ ہدایت پر نہیں ہوتے، اللہ ان کو ایسے ہی الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سنتے نہیں ہیں، سننے کے باوجود بہرے ہیں، گونگے ہیں، اس لیے کہ جب انہوں نے حق کو دیکھا تو آنکھیں بند کر لیں، جب انہوں نے حق بات کو سنا تو کانوں میں گویا ڈانٹ رکھ لیے، تو جب انہوں نے حق کو پہچانا ہی نہیں، حق کو سن کر اس کو انسنی کر دی، پھر اللہ ایسے لوگوں کو اندھے گونگے بہرے قرار دیتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہیں کہ جو عقل نہیں رکھتے۔ تو یہ پیمائش اور یہ فرمائش، یہ پیمانہ ہمیں خود سے بھی آج کرنا ہوگا، اپنے متعلق خود ہی تجزیہ کرنا ہوگا کہ کیا میرا شمار عقل والوں میں ہو رہا ہے یا میرا شمار ان اندھے گونگے بہروں میں ہو رہا ہے اللہ کی نظر میں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو رزق ہم نے تمہیں دیا، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ ناظرین، اس رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا، وہ کہا تھا اے لوگو یا ایھا الناس، اور اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مطلب اب خاص اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو زیادہ توجہ کرنی ہوگی کہ میرا رب ایمان والوں کو آخر کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق ہم نے تمہیں دیا، کہ یہ دیکھیے کہ وہ یہ ہمارا دین ہے کہ جو نہ صرف ہمیں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز دیتا ہے، نہ صرف دنیا کے اوپر جہاں بانی کے طریقے سکھاتا ہے، بلکہ وہ ہمیں پیدائش کے بعد سے لے کر موت تک کا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ تو وہی دین ہمیں کھانے پینے کے انداز بھی سکھاتا ہے اور کیا کھانا ہے یہ بھی ہمیں سکھاتا ہے، لہٰذا پہلے یہ حکم آیا کہ تمہیں حلال کھانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ طیب چیزیں کھانی ہیں، پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، جو رزق ہم نے تمہیں دیا
یہاں یہ ہمیں باور کرا دیا گیا کہ جو کچھ تم کھا رہے ہو یہ تمہاری عطا کردہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کا عطا کرنے والا میں ہوں، لہٰذا میں ہی تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تمہیں طیب کھانا ہوگا۔ طیب کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، اور طیب ایسا کہ جو خوشگواری کا احساس لیے ہوئے ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تم اس رزق کو کھاؤ گے تو پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرو گے، یہ بھی رب کا حکم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے اور اس کے بعد وہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ ناظرین، یہ دعا مختلف الفاظ کے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، رد و بدل کے ساتھ، احادیث میں مختلف روایتوں کے ساتھ موجود ہے، تو گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ تو لہٰذا اللہ کی نعمتوں کا شکر ہم پر لازم ہے کہ جب اس کی کوئی نعمت استعمال کریں اور کھائیں تو پھر ہم اس کا شکر بھی ادا کریں۔ اور کیوں کریں گے؟ آگے اللہ تعالیٰ خود سے کہتے ہیں کہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو، کہ دیکھو اگر تم میرے بندے ہو تو تمہیں میرے ہی سامنے جھکنا ہے، اگر تم میری عبادت کرنے والے ہو تو تمہیں میرے ہی کہے کو ماننا ہوگا، اگر تم میرا دیا ہوا رزق کھا رہے ہو تو تمہیں شکر بھی میرا ہی ادا کرنا ہوگا۔ یہاں مجھے عملاً ایک سبق اپنے لیے یہ بھی سیکھنا ہے کہ جب مجھے کچھ چاہیے ہو، جب مجھے کچھ کھانا ہو تو میں اسی سے مانگوں گی، جب مجھے کچھ پینا ہو تو میں اپنے اللہ سے مانگوں گی، کیونکہ وہی اللہ کہتا ہے هو الذی، وہی تو ہے جو مجھے کھلاتا ہے، وہی تو ہے جو مجھے پلاتا ہے، وہی تو ذات ہے جو مجھے جب بیمار ہوتی ہوں اذا مرضت فهو یشفین، جو مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ اور وہی ذات ہم سے کہتی ہے کہ جب تمہیں کچھ عطا ہو تو تم اس کا شکر کرو، کیونکہ یہ اس کے سامنے بندگی کا، عاجزی کا ایک ادنا سا اظہار ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ اب ہمیں وضاحت کر رہے ہیں کہ تم نے جو چیزیں اپنے اوپر خود سے حرام کی تھیں وہ حرام نہیں ہیں، بلکہ حرام وہ ہیں کہ جو اب میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مطلب یہ کہ آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تو تم پر یہی حرام کیا کہ میتۃ والدم، مردار اور خون۔ مطلب یہ کہ وہ جانور جو اپنی موت آپ مر گیا ہو، جب گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، یا جس کو کسی بیماری کی وجہ سے موت آ گئی ہو، اور وہ جانور کہ جو ذبح کے طریقے سے اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، مطلب جو مسنون طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، کہ ایسے جانور جو مر جائیں تو وہ تم پر حرام ہے، والدم، اور ان کا خون بھی تم پر حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی تم پر حرام کر دیا گیا۔ خنزیر جو ناپاک جانور ہے، اس کا کھانا، اس کی چیزوں کا استعمال کرنا، اس کے آئل، اس کی چربی کا استعمال کرنا، اس کے بالوں کا استعمال کرنا، یہ ناپاک چیزوں، ناپاک جانور سے جو بھی کچھ بنایا جائے گا یا اس کو کھانے میں استعمال کیا جائے گا، اللہ نے اس کو ہمارے اوپر قطعاً حرام، پورے کا پورا حرام قرار دے دیا ہے۔ پھر آگے ایک اور چیز ہے کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، مطلب یہ کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کے اوپر کسی بت کا، کسی دیوی کا، کسی دیوتا کا، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی کا بھی نام لے دیا جائے گا تو مطلقاً ہر کلمہ گو کے اوپر وہ حرام ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب ہم کچھ کھائیں گے تو اللہ کے نام سے کھائیں گے، جب اس کو ذبح کیا جائے گا تو اس جانور کے اوپر بھی اللہ ہی کا نام لیں گے، کیونکہ وہ جانور بھی مجھے اللہ نے عطا کیا ہے اور اس کو ذبح کرنے کا طریقہ بھی اللہ ہی نے بتایا ہے، لہٰذا وہ جانور بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہی قربان ہو رہا ہوتا ہے۔ اب جب اس کے اوپر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے دیا جائے گا تو وہ میرے اور آپ کے اوپر حرام ہو جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، مردار، 4 چیزوں کا، مردار، خون، خنزیر، اور چوتھا غیر اللہ کے نام پر کیا گیا جانور، یہ سب ہم مسلمانوں پر حرام ہیں۔
اب آگے اگلا سبق اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ فمن اضطر غیر باغ، اب جو کوئی اضطراری حالت میں ہو، جو کوئی مجبور ہو، جو کوئی بے بس ہو جائے، غیر باغ ولا عاد، نہ وہ باغی ہو اور نہ ہی وہ سرکش ہو۔ مطلب یہ کہ انسان کے اوپر زندگی میں کوئی ایسے لمحات آ جائیں کہ جب اس کی جان پر بنی ہو اور اس کے پاس کھانے کے لیے حرام کے سوا کچھ نہ ہو، اور اسے یہ خدشہ لاحق ہو جائے کہ اب اگر وہ کچھ نہیں کھائے گا تو اس کی جان آفری کے سپرد ہو جائے گی، اور اسے یہ لگے کہ اس کے بعد اب اس کی موت ہی واقع ہو جائے گی، چنانچہ ایسے لمحات میں وہ حرام چیز کھا سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ شرط بھی عائد کر دی کہ نہ وہ اس میں حد سے بڑھنے والا ہو اور نہ ہی بغاوت کرنے والا ہو، کہ وہ اس میں سے اس وقت بھی اتنا ہی لے گا جس قدر لینے سے اس کی جان بچ جائے، اس سے وہ لذت تلذذ حاصل نہ کرے گا، بلکہ اسے کھانے کے بعد مطلب یہ کہ یہ 2 شرطیں، رغبت اور میلان نہ رکھتا ہو اور وہ ناگزیر مقدار سے آگے نہ بڑھے، اس صرف حرام میں سے اس قدر لینے کی اسے اجازت ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم ہے۔ یہاں ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہم دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا کہ تمہیں حلال اور طیب کھانا ہے، تمہیں حرام سے بچنا ہے، تو یہ سب تو حرام کی فہرست اللہ نے بتا دی، لیکن بعض اوقات انسان ایسا بھی کرتا ہے کہ اس کی حلال کردہ چیزوں کو وہ حرام راستوں سے حاصل کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک چیز جو اس کو جائز طریقے سے میسر آ سکتی تھی، لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے اس کو حاصل کیا، اس نے اس کو سود کے ذریعے سے حاصل کیا، اس نے جوے کے ذریعے سے حاصل کیا، اس نے جھوٹی گواہی دے کر حاصل کیا، کسی کو اس نے دھمکیاں دے کر حاصل کیا، کسی بھی غلط طریقے سے جب وہ جائز مال کو حاصل کرے گا تو وہ مال بھی اس کے اوپر حرام ہو جائے گا، اور حرام چیز کھانے سے شیطان اس کو برائی اور بے حیائی پر اکساتا ہے اور اس کا ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 174 میں فرماتے ہیں کہ ان الذین یکتمون، کہ بے شک وہ لوگ جو حق کو چھپاتے ہیں، جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیا اور وہ اس کے ذریعے سے کتاب میں سے فروخت کر دیتے ہیں اسے حقیر قیمت پر۔ مطلب یہ کہ وہ دنیاوی فائدوں کی خاطر اللہ کے کلام کو ایک تو چھپاتے بھی ہیں اور دوسرا یہ کہ اسے بیچ بھی ڈالتے ہیں، اور اس کے ذریعے حاصل کیا کرتے ہیں؟ دنیا کا حقیر فائدہ۔ یہاں یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کا کمزور ہو جانا، ہمارے ایمان کا کمزور پڑ جانا، یہ اس بات کی شہادت دیتا ہے۔ اگر میرا یقین اس بات پر پختہ ہو کہ میرا رازق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، وہ مجھے کبھی بھوکا نہیں سلائے گا، وہ مجھے یا میری اولاد کو، میرے عزیز و اقارب کو کبھی رزق کی وجہ سے نہیں ختم کرے گا، نہیں مار دے گا، موت دے گا، تو ایسا فرد اس رزق کے حصول کے لیے جائز کوشش تو کرے گا، لیکن اس کا رب پر توکل اس کو حرام راستوں سے روکے رکھے گا، کیونکہ اس کا یہ توکل ہے، اس کو یہ یقین ہے کہ میرے رب نے جو میری تقدیر مقرر کی ہے، تو میرے رزق میں سے جو میرا حصہ رکھا ہے وہ مجھے ہر صورت مل کے رہے گا، تو میں کیوں کر اللہ کی نافرمانی کر کے ایسے کام کروں۔ لیکن ساتھ ہی یہاں ایک بات یہ بھی موجود ہے کہ یکتمون، جو کچھ کہ اللہ نے نازل کیا کتاب میں، وہ لوگ اس بات کو چھپاتے ہیں، اور یہ اللہ کی باتوں کو چھپانا، حق بات کی گواہی کو روکے رکھنا، یہ انسان کی بزدلی کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان جب اپنے اوپر حق کو اپلائی نہیں کر رہا ہوتا، وہ باطل کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر بچنا بھی چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری کوئی غلط بات لوگوں کے سامنے آ جائے، اور دوسری صورت میں وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ حق اگر میں خود سے بیان کر دوں گا تو سب سے پہلے تو مجھے اس پر خود عمل کرنا ہوگا، لہٰذا دنیا میں فائدوں کی خاطر یہ حقیر چیز کو خرید لینا، مول لے لینا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں ما یأکلون فی بطونہم، کہ وہ اپنے پیٹوں میں نہیں بھر رہے مگر آگ کو بھر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، کہ یہاں صرف کھانے کا ذکر اس رکوع میں بالخصوص موجود ہے زیادہ تر،
تو ایک طرف تو وہ رزق ہے جو حلال اور طیب ہے، جو انسان کا جب اس کے رزق کو استعمال کرتا ہے، اسے کھاتا ہے، وہ اس کا جزو بدن بنتا ہے، پھر اللہ اس کو اس کھانے کے اندر وہ ذریعے سے وہ صلاحیتیں عطا کرتا ہے، جس کے بعد اللہ کی بندگی، اس کے اطاعت کے کاموں میں مشغول ہونا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ ہی کے رزق کو استعمال تو کرتے ہیں مگر چونکہ طریقہ ان کا غلط ہوتا ہے تو وہی حلال چیز ان کے لیے ان طریقوں سے حرام بن جاتی ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں نے کھانا نہیں کھایا بلکہ وہ آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں۔ اور مختلف احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جب انسان ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے تو استغفر اللہ کہ ان کا کھانا جو ہے وہ زقوم کا درخت ہوگا، ان کا پینا جو ہے وہ کچ لہو پیپ ہوگا، ان کو کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا۔ تو ایسے لوگ جو حرام کھائیں گے معاذ اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ ان سے اس قدر ناراض ہوگا کہ اس نے خود سے کہہ دیا کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ یہ اس کی سختی کی شدت ہے جو رب تعالیٰ ان آیات میں بیان کر رہا ہے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ان کو پاک کرے گا، مطلب یہ کہ قیامت کے دن وہ پاک نہ ہو سکیں گے۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جس کے لیے میرا رب کہہ دے کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے تو اس سے بچنے کی کوئی صورت وہ وہاں نہ پائیں گے۔ پچھلے رکوع میں بھی ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، کہ وہ آگ سے نکالے نہ جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 175 میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو خرید لیا مغفرت کے بدلے۔ فما اصبرهم علی النار، سو دیکھو کہ یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر، مطلب یہ کہ ان کا کتنا حوصلہ ہے کہ وہ جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہ ایسے لوگ کہ جن کو ہدایت تو ملی تھی لیکن انہوں نے ہدایت کو اپنے لیے پسند نہ کیا بلکہ اس کے بدلے مقابلے میں گمراہی کو پسند کر لیا۔ ان کو اللہ کی طرف سے مغفرت کی نوید سنائی گئی تھی، لیکن جب انہوں نے قبول ہی گمراہی کو کیا تو گمراہی کا تو جو راستہ ہے وہ تو سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے، تو لہٰذا اب مغفرت کا کیا سوال۔ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو گویا عذاب کو مول خرید لیا۔ اور پھر دیکھیے کہ ایک ایسا فرد کہ جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہو اور اسے اپنی منزل پر پہنچنا ہو، اور اگر اسے کوئی سمجھا دے، کوئی گائیڈ کر دے کہ آپ غلط راستے پر ہو تو لا محالہ وہ اپنے ڈرائیونگ کا جو راستہ ہے وہ چینج کر کے وہ اپنی منزل کی طرف دوبارہ سے رجوع کرے گا۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کو معلوم ہے کہ یہ گمراہی ہے، جن کو معلوم ہے کہ اس کا رزلٹ تباہی کی صورت میں سامنے آئے گا۔ فما اصبرهم علی النار، لیکن اللہ حیران ہے، اللہ گویا بڑی حیرت سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح کہ یہ دوزخ پر کیسے صبر کیے بیٹھے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے حق کو نازل کیا تھا، اللہ نے تو کتاب کو بے حق واضح کر دیا تھا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں وہ یقیناً ضد اور مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے ان لوگوں کو شریعت عطا کی، اللہ نے ان کو ہدایت عطا کی، لیکن انہوں نے آپس میں اختلافات کی مختلف پگڈنڈیاں ایجاد کر لیں، اپنے لیے خود ہی راستے چن لیے، اپنے اپنے مسلک پر چل کر خود ہی سمجھ لیا کہ سب سے زیادہ ہدایت پر تو ہم ہی ہیں، اپنے علاوہ سب کو سمجھ لیا کہ ہم راہ پر ہیں اور باقی گمراہ ہیں، جیسے کہ یہود و نصارہ نے کیا تھا۔ اور اس کے اوپر پھر وہ ہٹ دھرمی میں، اس کے اوپر ضد میں، باہمی شقاوت میں اور اختلافات میں اس قدر پڑ گئے کہ اللہ کی ہدایت کو تو انہوں نے بھلا ہی دیا۔ لہٰذا اللہ اس کی وجہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ جن پر عذاب ہوگا تو ایسے لوگ شدید اختلاف رکھنے والے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ایک کر دے اور ہمارے ایمان کو بچا لے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔
وقفے کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ان لوگوں کی جو علم نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جانوروں سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے لیے ایک اور مثال پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں یہ لوگ کیسے ہیں؟ صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ بہرے بھی ہیں، وہ گونگے بھی ہیں اور وہ اندھے بھی ہیں، استغفر اللہ، کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی ہم یہ پڑھ چکے کہ جو لوگ ہدایت پر نہیں ہوتے اللہ ان کو ایسے ہی الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سنتے نہیں ہیں، سننے کے باوجود بہرے ہیں، گونگے ہیں، اس لیے کہ جب انہوں نے حق کو دیکھا تو آنکھیں بند کر لیں، جب انہوں نے حق بات کو سنا تو کانوں میں گویا ڈانٹ رکھ لیے، تو جب انہوں نے حق کو پہچانا ہی نہیں، حق کو سن کر اس کو انسنی کر دی، پھر اللہ ایسے لوگوں کو اندھے گونگے بہرے قرار دیتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہیں کہ جو عقل نہیں رکھتے۔ تو یہ پیمائش اور یہ فرمائش، یہ پیمانہ ہمیں خود سے بھی آج کرنا ہوگا، اپنے متعلق خود ہی تجزیہ کرنا ہوگا کہ کیا میرا شمار عقل والوں میں ہو رہا ہے یا میرا شمار ان اندھے گونگے بہروں میں ہو رہا ہے اللہ کی نظر میں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو رزق ہم نے تمہیں دیا، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ ناظرین، اس رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا، وہ کہا تھا اے لوگو یا ایھا الناس، اور اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مطلب اب خاص اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو زیادہ توجہ کرنی ہوگی کہ میرا رب ایمان والوں کو آخر کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق ہم نے تمہیں دیا، کہ یہ دیکھیے کہ وہ یہ ہمارا دین ہے کہ جو نہ صرف ہمیں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز دیتا ہے، نہ صرف دنیا کے اوپر جہاں بانی کے طریقے سکھاتا ہے، بلکہ وہ ہمیں پیدائش کے بعد سے لے کر موت تک کا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ تو وہی دین ہمیں کھانے پینے کے انداز بھی سکھاتا ہے اور کیا کھانا ہے یہ بھی ہمیں سکھاتا ہے، لہٰذا پہلے یہ حکم آیا کہ تمہیں حلال کھانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ طیب چیزیں کھانی ہیں، پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، جو رزق ہم نے تمہیں دیا۔ یہاں یہ ہمیں باور کرا دیا گیا کہ جو کچھ تم کھا رہے ہو یہ تمہاری عطا کردہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کا عطا کرنے والا میں ہوں، لہٰذا میں ہی تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تمہیں طیب کھانا ہوگا۔ طیب کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، اور طیب ایسا کہ جو خوشگواری کا احساس لیے ہوئے ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تم اس رزق کو کھاؤ گے تو پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرو گے، یہ بھی رب کا حکم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے اور اس کے بعد وہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ ناظرین، یہ دعا مختلف الفاظ کے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، رد و بدل کے ساتھ، احادیث میں مختلف روایتوں کے ساتھ موجود ہے، تو گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ تو لہٰذا اللہ کی نعمتوں کا شکر ہم پر لازم ہے کہ جب اس کی کوئی نعمت استعمال کریں اور کھائیں تو پھر ہم اس کا شکر بھی ادا کریں۔ اور کیوں کریں گے؟ آگے اللہ تعالیٰ خود سے کہتے ہیں کہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو، کہ دیکھو اگر تم میرے بندے ہو تو تمہیں میرے ہی سامنے جھکنا ہے، اگر تم میری عبادت کرنے والے ہو تو تمہیں میرے ہی کہے کو ماننا ہوگا، اگر تم میرا دیا ہوا رزق کھا رہے ہو تو تمہیں شکر بھی میرا ہی ادا کرنا ہوگا۔ یہاں مجھے عملاً ایک سبق اپنے لیے یہ بھی سیکھنا ہے کہ جب مجھے کچھ چاہیے ہو، جب مجھے کچھ کھانا ہو تو میں اسی سے مانگوں گی، جب مجھے کچھ پینا ہو تو میں اپنے اللہ سے مانگوں گی، کیونکہ وہی اللہ
کہتا ہے والذی، وہی تو ہے جو مجھے کھلاتا ہے، وہی تو ہے جو مجھے پلاتا ہے، وہی تو ذات ہے جو مجھے جب بیمار ہوتی ہوں اذا مرضت فہو یشفین، جو مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ اور وہی ذات ہم سے کہتی ہے کہ جب تمہیں کچھ عطا ہو تو تم اس کا شکر کرو، کیونکہ یہ اس کے سامنے بندگی کا، عاجزی کا ایک ادنا سا اظہار ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ اب ہمیں وضاحت کر رہے ہیں کہ تم نے جو چیزیں اپنے اوپر خود سے حرام کی تھیں وہ حرام نہیں ہیں، بلکہ حرام وہ ہیں کہ جو اب میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مطلب یہ کہ آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تو تم پر یہی حرام کیا کہ میتۃ والدم، مردار اور خون۔ مطلب یہ کہ وہ جانور جو اپنی موت آپ مر گیا ہو، جب گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، یا جس کو کسی بیماری کی وجہ سے موت آ گئی ہو، اور وہ جانور کہ جو ذبح کے طریقے سے اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، مطلب جو مسنون طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، کہ ایسے جانور جو مر جائیں تو وہ تم پر حرام ہے، والدم، اور ان کا خون بھی تم پر حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی تم پر حرام کر دیا گیا۔ خنزیر جو ناپاک جانور ہے، اس کا کھانا، اس کی چیزوں کا استعمال کرنا، اس کے آئل، اس کی چربی کا استعمال کرنا، اس کے بالوں کا استعمال کرنا، یہ ناپاک چیزوں، ناپاک جانور سے جو بھی کچھ بنایا جائے گا یا اس کو کھانے میں استعمال کیا جائے گا، اللہ نے اس کو ہمارے اوپر قطعاً حرام، پورے کا پورا حرام قرار دے دیا ہے۔ پھر آگے ایک اور چیز ہے کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، مطلب یہ کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کے اوپر کسی بت کا، کسی دیوی کا، کسی دیوتا کا، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی کا بھی نام لے دیا جائے گا تو مطلقاً ہر کلمہ گو کے اوپر وہ حرام ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب ہم کچھ کھائیں گے تو اللہ کے نام سے کھائیں گے، جب اس کو ذبح کیا جائے گا تو اس جانور کے اوپر بھی اللہ ہی کا نام لیں گے، کیونکہ وہ جانور بھی مجھے اللہ نے عطا کیا ہے اور اس کو ذبح کرنے کا طریقہ بھی اللہ ہی نے بتایا ہے، لہٰذا وہ جانور بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہی قربان ہو رہا ہوتا ہے۔ اب جب اس کے اوپر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے دیا جائے گا تو وہ میرے اور آپ کے اوپر حرام ہو جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، مردار، 4 چیزوں کا، مردار، خون، خنزیر، اور چوتھا غیر اللہ کے نام پر کیا گیا جانور، یہ سب ہم مسلمانوں پر حرام ہیں۔ اب آگے اگلا سبق اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، اب جو کوئی اضطراری حالت میں ہو، جو کوئی مجبور ہو، جو کوئی بے بس ہو جائے، غیر باغ ولا عادٍ، نہ وہ باغی ہو اور نہ ہی وہ سرکش ہو، مطلب یہ کہ انسان کے اوپر زندگی میں کوئی ایسے لمحات آ جائیں کہ جب اس کی جان پر بنی ہو اور اس کے پاس کھانے کے لیے حرام کے سوا کچھ نہ ہو، اور اس سے یہ خدشہ لاحق ہو جائے کہ اب اگر وہ کچھ نہیں کھائے گا تو اس کی جان آفری کے سپرد ہو جائے گی، اور اسے یہ لگے کہ اس کے بعد اب اس کی موت ہی واقع ہو جائے گی، چنانچہ ایسے لمحات میں وہ حرام چیز کھا سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ شرط بھی عائد کر دی کہ نہ وہ اس میں حد سے بڑھنے والا ہو اور نہ ہی بغاوت کرنے والا ہو، کہ وہ اس میں سے اس وقت بھی اتنا ہی لے گا جس قدر لینے سے اس کی جان بچ جائے، اس سے وہ لذت تلذذ حاصل نہ کرے گا، بلکہ اسے کھانے کے بعد مطلب یہ کہ 2 شرطیں، رغبت اور میلان نہ رکھتا ہو اور وہ ناگزیر مقدار سے آگے نہ بڑھے، اس صرف حرام میں سے اس قدر لینے کی اسے اجازت ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم ہے۔ یہاں ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہم دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا کہ تمہیں حلال اور طیب کھانا ہے، تمہیں حرام سے بچنا ہے، تو یہ سب تو حرام کی فہرست اللہ نے بتا دی، لیکن بعض اوقات انسان ایسا بھی کرتا ہے کہ اس کی حلال کردہ چیزوں کو وہ حرام راستوں سے حاصل کرتا ہے۔
مطلب یہ کہ ایک چیز جو اس کو جائز طریقے سے میسر آ سکتی تھی، لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے اس کو حاصل کیا، اس نے اس کو سود کے ذریعے سے حاصل کیا، اس نے جوے کے ذریعے سے حاصل کیا، اس نے جھوٹی گواہی دے کر حاصل کیا، کسی کو اس نے دھمکیاں دے کر حاصل کیا، کسی بھی غلط طریقے سے جب وہ جائز مال کو حاصل کرے گا تو وہ مال بھی اس کے اوپر حرام ہو جائے گا، اور حرام چیز کھانے سے شیطان اس کو برائی اور بے حیائی پر اکساتا ہے، اور اس کا ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 174 میں فرماتے ہیں کہ ان الذین یکتمون، کہ بے شک وہ لوگ جو حق کو چھپاتے ہیں، جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیا اور وہ اس کے ذریعے سے کتاب میں سے فروخت کر دیتے ہیں اسے حقیر قیمت پر۔ مطلب یہ کہ وہ دنیاوی فائدوں کی خاطر اللہ کے کلام کو ایک تو چھپاتے بھی ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اسے بیچ بھی ڈالتے ہیں، اور اس کے ذریعے حاصل کیا کرتے ہیں؟ دنیا کا حقیر فائدہ۔ یہاں یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کا کمزور ہو جانا، ہمارے ایمان کا کمزور پڑ جانا، یہ اس بات کی شہادت دیتا ہے۔ اگر میرا یقین اس بات پر پختہ ہو کہ میرا رازق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، وہ مجھے کبھی بھوکا نہیں سلائے گا، وہ مجھے یا میری اولاد کو، میرے عزیز و اقارب کو کبھی رزق کی وجہ سے نہیں ختم کرے گا، نہیں مار دے گا، موت دے گا، تو ایسا فرد اس رزق کے حصول کے لیے جائز کوششیں تو کرے گا، لیکن اس کا رب پر توکل اس کو حرام راستوں سے روکے رکھے گا، کیونکہ اس کا یہ توکل ہے، اس کو یہ یقین ہے کہ میرے رب نے جو میری تقدیر مقرر کی ہے، تو میرے رزق میں سے جو میرا حصہ رکھا ہے وہ مجھے ہر صورت مل کے رہے گا، تو میں کیوں کر اللہ کی نافرمانی کر کے ایسے کام کروں۔ لیکن ساتھ ہی یہاں ایک بات یہ بھی موجود ہے کہ یکتمون، جو کچھ کہ اللہ نے نازل کیا کتاب میں، وہ لوگ اس بات کو چھپاتے ہیں، اور یہ اللہ کی باتوں کو چھپانا، حق بات کی گواہی کو روکے رکھنا، یہ انسان کی بزدلی کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان جب اپنے اوپر حق کو اپلائی نہیں کر رہا ہوتا، وہ باطل کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر بچنا بھی چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری کوئی غلط بات لوگوں کے سامنے آ جائے، اور دوسری صورت میں وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ حق اگر میں خود سے بیان کر دوں گا تو سب سے پہلے تو مجھے اس پر خود عمل کرنا ہوگا، لہٰذا دنیاوی فائدوں کی خاطر یہ حقیر چیز کو خرید لینا، مول لے لینا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں ما یأکلون فی بطونہم، کہ وہ اپنے پیٹوں میں نہیں بھر رہے مگر آگ کو بھر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، کہ یہاں صرف کھانے کا ذکر اس رکوع میں بالخصوص موجود ہے زیادہ تر۔ تو ایک طرف تو وہ رزق ہے جو حلال اور طیب ہے، جو انسان کا جب اس کے رزق کو استعمال کرتا ہے، اسے کھاتا ہے، وہ اس کا جزو بدن بنتا ہے، پھر اللہ اس کو اس کھانے کے اندر وہ ذریعے سے وہ صلاحیتیں عطا کرتا ہے، جس کے بعد اللہ کی بندگی، اس کے اطاعت کے کاموں میں مشغول ہونا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ ہی کے رزق کو استعمال تو کرتے ہیں مگر چونکہ طریقہ ان کا غلط ہوتا ہے، تو وہی حلال چیز ان کے لیے ان طریقوں سے حرام بن جاتی ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں نے کھانا نہیں کھایا بلکہ وہ آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں۔ اور مختلف احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جب انسان ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے تو استغفر اللہ کہ ان کا کھانا جو ہے وہ زقوم کا درخت ہوگا، ان کا پینا جو ہے وہ کچ لہو پیپ ہوگا، ان کو کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا۔ تو ایسے لوگ جو حرام کھائیں گے، معاذ اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ ان سے اس قدر ناراض ہوگا کہ اس نے خود سے کہہ دیا کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ یہ اس کی سختی کی شدت ہے جو رب تعالیٰ ان آیات میں بیان کر رہا ہے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ان کو پاک کرے گا، مطلب یہ کہ قیامت کے دن وہ پاک نہ ہو سکیں گے۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اور جس کے لیے میرا رب کہہ دے کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے تو اس سے بچنے کی کوئی صورت وہ وہاں نہ پائیں گے۔ پچھلے رکوع میں بھی ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، کہ وہ آگ سے نکالے نہ جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 175 میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو خرید لیا مغفرت کے بدلے۔ فما اصبرهم علی النار، سو دیکھو کہ یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر۔ مطلب یہ کہ ان کا کتنا حوصلہ ہے کہ وہ جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، کہ ایسے لوگ کہ جن کو ہدایت تو ملی تھی لیکن انہوں نے ہدایت کو اپنے لیے پسند نہ کیا بلکہ اس کے بدلے مقابلے میں گمراہی کو پسند کر لیا۔ ان کو اللہ کی طرف سے مغفرت کی نوید سنائی گئی تھی، لیکن جب انہوں نے قبول ہی گمراہی کو کیا تو گمراہی کا تو جو راستہ ہے وہ تو سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے، تو لہٰذا اب مغفرت کا کیا سوال۔ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو گویا عذاب کو مول خرید لیا۔ اور پھر دیکھیے کہ ایک ایسا فرد کہ جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہو اور اسے اپنی منزل پر پہنچنا ہو، اور اگر اسے کوئی سمجھا دے، کوئی گائیڈ کر دے کہ آپ غلط راستے پر ہو، تو لا محالہ وہ اپنے ڈرائیونگ کا جو راستہ ہے وہ چینج کر کے وہ اپنی منزل کی طرف دوبارہ سے رجوع کرے گا۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کو معلوم ہے کہ یہ گمراہی ہے، جن کو معلوم ہے کہ اس کا رزلٹ تباہی کی صورت میں سامنے آئے گا۔ فما اصبرهم علی النار، لیکن اللہ حیران ہے، اللہ گویا بڑی حیرت سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح کہ یہ دوزخ پر کیسے صبر کیے بیٹھے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے حق کو نازل کیا تھا، اللہ نے تو کتاب کو بے حق واضح کر دیا تھا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں وہ یقیناً ضد اور مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے ان لوگوں کو شریعت عطا کی، اللہ نے ان کو ہدایت عطا کی، لیکن انہوں نے آپس میں اختلافات کی مختلف پگڈنڈیاں ایجاد کر لیں، اپنے لیے خود ہی راستے چن لیے، اپنے اپنے مسلک پر چل کر خود ہی سمجھ لیا کہ سب سے زیادہ ہدایت پر تو ہم ہی ہیں، اپنے علاوہ سب کو سمجھ لیا کہ ہم راہ پر ہیں اور باقی گمراہ ہیں، جیسے کہ یہود و نصارہ نے کیا تھا۔ اور اس کے اوپر پھر وہ ہٹ دھرمی میں، اس کے اوپر ضد میں، باہمی شقاوت میں اور اختلافات میں اس قدر پڑ گئے کہ اللہ کی ہدایت کو تو انہوں نے بھلا ہی دیا۔ لہٰذا اللہ اس کی وجہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ جن پر عذاب ہوگا تو ایسے لوگ شدید اختلاف رکھنے والے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ایک کر دے اور ہمارے ایمان کو بچا لے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔